کہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا کثرت سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں اور پتہ نہیں نامعلوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیوں لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے، نہ میں ثواب کا منکر ہوں، میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہ جو ہم نے عادت بنا لی اور روش بنا لی کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں، بس پڑھتے چلے جائیں گے، اور پوری زندگی مسلمان ایسا گزار دیتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا رب قرآن پاک میں مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ میں ایسے حضرات سے کہ جو میری ان باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے اور پبلکلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے قرآن پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ثواب تو ملے گا، تو بھئی میں نے کب انکار کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ کیا نزول قرآن کا یہ مقصد تھا کہ صرف عربی عبارت پڑھی جائے چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے؟ صحابہ کرام جو عربی اللسان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پاک سیکھنا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، قرآن پاک سمجھ میں آئے گا تو اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوگا، اس کے مضامین دل پر اثرات مرتب کریں گے، انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور جو ساری زندگی بس ایسے قرآن پڑھتا رہے ثواب کی نیت سے، ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا، لیکن اس سے میدان معاشر میں ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف ثواب کے لیے قرآن پاک نازل نہیں کیا گیا، یہ تو عمل پیرا ہونے والی کتاب تھی، تو تم نے کتنا سمجھا قرآن پاک کو؟ اس لیے مطلب یہ کہ مجھے اس پہ کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی اگر وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میدان معاشر میں دا ڈے آف ججمنٹ بتائے گا کہ ہماری سوچ اور فکر قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق صحیح تھی، یا مطلب اس طرح باتیں کہہ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے، عوام کی حوصلہ افزائی کر کے ان بیچاروں کو قرآن سمجھنے سے دور رکھ کر صرف حصول ثواب تک محدود رکھنے میں کوئی فائدہ ہے، یہ تو پھر اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، وہ آخرت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے جو ہم سے ہماری سوچ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور میں بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہی بات کرتا ہوں، کوئی اپنی ذاتی رائے میری یہ نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، چاہے پورے رمضان ایک سپارہ پڑھیں، لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے، ثواب انہیں ملے گا لیکن اس سے جو کم حق ہو قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنا ہماری یہ تقریریں ہم سن کے اپنے قلوب پر اثر محسوس کر کے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، میں واللہ کہتا ہوں آپ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، جو آپ کے قلب پہ اثر قرآن کا ہوگا یہ کسی کی تقریر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقریر ایک عام آدمی کا کلام ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ہر آیت اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے، وہ اسی کو تقاضا محسوس ہوگا، اور تقاضے کے مطابق وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کویسچن کسی بھائی نے کہا تھا کہ ترجمہ قرآن کون سا پڑھا جائے؟ دیکھیں بہت سارے ترجمے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جس ترجمے کو پسند کرتا ہوں جو بہت ہی اچھا تفسیری ترجمہ ہے اور اس میں بہت اچھے انداز سے عقائد کا ذکر بھی ہے اور محبت اور پیار کا عنصر آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کنز الایمان۔ آپ یہ لے لیں، اور اس پہ ایک مختصر سا حاشیہ ہے خزائن العرفان کے نام سے، یعنی تفسیر خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ خزائن العرفان دے دیں تو وہ ہے ہی کنز الایمان ترجمہ قرآن پر، تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔